Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is me, Bilal Ahmad, and you were watching my YouTube channel All Pak Verses. Students, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम पाकिस्तान स्टडीज़ एमसीक्यूज़ के पार्ट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहना है और वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। So without wasting any time, let's start the video. हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है An agreement on the demarcation of boundaries was concluded between Pakistan and China in the year blank. देखिए स्टूडेंट्स, ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सरहद बंदी की बात है और ये जब उन लोगों ने अपने दरमियान जो है कश्मीर में बाउंड्रीज लगा ली। बाउंड्रीज से यहाँ मुराद क्या है? सरहदें है और ये 1963 की तरफ इशारा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी, यानी चाइना और पाकिस्तान के दरमियान सरहदों की जो बाउंड्रीज थी, ठीक है, तो उनका जो डेमोक्रेशन हुआ था वो 1963 में हुआ था। और अगर हम स्पेसिफिक डेट की बात करें तो फिर डेट बनती है 2 मार्च 1963। और ये हमारे पास जो एग्रीमेंट है इसको हम द साइनो पाकिस्तान एग्रीमेंट का नाम भी देते हैं। नंबर 2 है हमारा हाउ मच प्राइज मनी ऑन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौमी तराने पर कितना कैश प्राइज का इनाम है? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मीन 10,000। अब जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान को किसने लिखा था? हाफिज़ जलंधरी ने। ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज़ में पूछा गया है। एमसीक्यूज़ नंबर 3 है हमारा हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स वर यूज्ड इन नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट जब हम यूट्यूब पर देखते हैं या जनरली हम फेसबुक वगैरह पर देखते हैं तो हमें एक बहुत प्यारा सा तराना सुनने को मिलता है और इसमें हमारे पास टोटल जो है 21 म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी। ये एमसीक्यूज़ जीके के पॉइंट से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्सक्यूज़ नंबर 4 है हमारा ऑन अगस्त 21, 2002 मुशर्रफ इशूड द ब्लैंक। स्टूडेंट्स, परवेज़ मुशर्रफ जो है ये पाकिस्तान के जनरल और साथ साथ प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ये पाकिस्तान के 10 प्रेसिडेंट रह चुके हैं 2001 से लेके 2008 तक और ये फरवरी 5, 2023 को अमेरिका के एक हॉस्पिटल में वफात पा गए थे। इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग और इन्होंने पाकिस्तान में एलएफओ को स्टार्ट किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। LFO stands for Legal Framework Organization, जो फॉर द फर्स्ट टाइम 1970 में भी स्टार्ट किया गया। नंबर 5 है हमारा When Zulfikar Ali Bhutto became the Prime Minister of Pakistan। जुल्फ़िकार अली भुट्टो सुन जो आजकल हमारे दरमियान नहीं, अल्लाह ताला इनको जन्नत में आला मुकाम दे, ये जो है प्राइम मिनिस्टर कब बन चुके थे? सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन ए, मीन 1971 में। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर 1971 में बने हैं। ये पाकिस्तान के 4 प्रेसिडेंट थे 1971 से लेके 1973 तक। और जिस तरह इस इंटरव्यू में बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के 9 प्राइम मिनिस्टर थे 1973 से लेके 1977 तक। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेसिडेंट कब थे? 71 से लेके 73 तक। फिर 73 में क्या बने? प्राइम मिनिस्टर बने और कब तक? 1777 तक। और जो आजकल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप पार्टी देख रहे हो, ये इन्हीं की बनाई गई एक पार्टी है और फिर लास्ट में जो इनको फांसी दी गई और इनको शहीद किया गया। नंबर 6 है हमारा पाकिस्तान जॉइन द एटॉमिक क्लब ऑन। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर एटॉमिक क्लब क्या है? तो देखिए स्टूडेंट्स, एटॉमिक क्लब कोई इस तरह क्लब नहीं है कि जिस तरह हम जिम जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमने क्लब को ज्वाइन किया। ये इस तरह कुछ क्लब नहीं है या डांसिंग क्लब बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान ने किया क्या, जब इन्होंने 5 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए तो इनकी इन एक्सप्लोजन की वजह से वर्ल्ड जो है वो कन्विंस हो गया। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें अमेरिका की,
تو پاکستان سے کنونس ہو گئی اور پاکستان 28 مئی 1998 کو ایک سیونتھ نیوکلیئر پاور بنا، جس کا نیوکلیئر پاور ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ہم بائی نیم کے نیوکلیئر پاور ہے۔ تو پاکستان نے اٹامک کلب کو 28 مئی 1998 کو جوائن کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ورلڈ کا 7 نیوکلیئر پاور بن گیا۔ نمبر 7 ہے ہمارا After the death of Zia ul Haq on 7 August 1988, who was made the President of Pakistan? فرسٹ آف آل اسٹوڈنٹس دیکھیں، یہاں سے آپ لوگوں کو ضیاء الحق کی ڈیتھ کی پتہ لگ جاتی ہے کہ 7 اگست 1988 کو وفات پا گئے تھے، اور جب یہ وفات پا گئے تو ان کے بعد غلام اسحاق خان کو جو ہے پریزیڈنٹ بنایا گیا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ اب غلام اسحاق خان 1988 سے لے کے 1993 تک پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں، اور اس سے پہلے یہ پاکستان کے جو سینٹ ہے ان کے چیئرمین تھے 1985 سے لے کے 1988 تک، اور یہ 2006 میں وفات پا گئے تھے۔ نمبر 8 ہے ہمارا When Zia ul Haq announced the accountability of politicians. Accountability of politicians کی میننگ ہے سیاست دانوں کا احتساب، اور یہ انہوں نے 1977 میں کیا تھا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ اسٹوڈنٹس یہاں پر بات کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے، جو پاکستان کے ایک ملٹری آفیسر اور ساتھ ساتھ پولیٹیشین تھے۔ یہ پاکستان کے 6 پریزیڈنٹ تھے 1978 سے لے کے 1988 تک، یعنی یہ پاکستان کے 10 سال پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ چونکہ میں نے ایم سی کیوز نمبر 7 میں بتایا کہ 1988 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، پھر ان کے بعد غلام اسحاق خان آ گئے تھے، اور یہ ہمارے پاس سیکنڈ چیف تھے آرمی کے، 1976 میں چیف آف آرمی بنے تھے۔ ایکسکیوز نمبر 9 ہے ہمارا The process of separation of East Pakistan was secretly supported by. ایسٹ پاکستان جسے ہم مغربی پاکستان بھی کہتے ہیں، اور جب ان کی تقسیم ہو رہی تھی تو امریکہ کا تو ہر چیز میں ہاتھ ہوتا ہے، تو اس میں جو امریکہ ہے ان کا سیکریٹلی ہاتھ تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہاں پاکستان کو تقسیم کیا جائے۔ ایکسکیوز نمبر 10 ہے ہمارا When did ایوب خان properly declare war on India? دیکھیے اسٹوڈنٹس، یہ جو ہے اشارہ ہے اس 1965 کی وار کی طرف، جو 6 ستمبر 1965 کو کیا ہوا تھا، سٹارٹ ہوا تھا۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن ڈی۔ ان کو ہم انڈو پاک وار بھی کہتے ہیں۔ ان کا جو اعلان تھا وہ ستمبر میں کیا گیا تھا، بعض ایم سی کیوز میں یہ کہا جا رہا ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو 5 اگست کو یہ وار سٹارٹ کی گئی تھی، لیکن جو کلیئر انہوں نے ڈکلیریشن کی تھی ایوب خان نے، پھر وہ ڈیٹ تھی 6 ستمبر۔ یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی 5 اگست سے 23 ستمبر 1965 تک، یعنی اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں تو 1 منتھ 2 ویکس تک یہ جنگ لڑی گئی۔ ان کا جو لوکیشن تھا وہ تھا کشمیر، پنجاب، راجستھان اینڈ بنگلہ دیش کے کچھ علاقے۔ اب اگر ہم اس میں وکٹری کی بات کریں کہ کون سی ملک کی اس میں کیا ہوئی تھی، فتح حاصل ہوئی تھی، تو دونوں جو کنٹریز ہیں پاکستان اور انڈیا، دونوں اپنی طرف سے کہہ رہے تھے کہ ہم جنگ جیتے ہیں۔ ایکسکیوز نمبر 11 ہے ہمارا What are the main points of the Indus Water Treaty? انڈس واٹر ٹریٹی کا جو مین مقصد تھا وہ تھا واٹر ڈسپیوٹ۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن اے۔ ان معاہدے کو کرنے والے تھے ورلڈ بینک، اور یہ 19 ستمبر 1960 کو کرنے والا ایک معاہدہ تھا جو انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوا تھا۔ ان کا جو مین مقصد تھا وہ تھا واٹر ڈسٹریبیوشن، یعنی جب یہ معاہدہ ہوا تو اس کے بعد پاکستان کو اپنے ریورز مل گئے اور انڈیا کو اپنے ریورز مل گئے تھے۔ ہمارا 6 points of شیخ مجیب الرحمن was presented in which year؟ شیخ مجیب الرحمن نے اپنے جو 6 points پیش کیے تھے، ان کو ہم 6 points مومنٹس بھی کہتے ہیں، جو انہوں نے ایسٹرن پاکستان میں پیش کیے تھے ان فرنٹ آف پاکستان۔ پھر پاکستان کو کیا لگا کہ یہ جو ہے یہ شیخ مجیب الرحمن کی کچھ سازش ہے، اور اس ٹائم پر 1966 میں چونکہ ایوب خان کا دور تھا تو ایوب خان نے کلیئر کٹ جو ہے اس کو مسترد کیا تھا۔ تو بس آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ مجیب الرحمن نے جو پوائنٹس تھے یہ 1966 میں دیے تھے۔ تو ہمارا جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے آپشن اے۔ اور اس ٹائم پر آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے جو پریزیڈنٹ تھے، جو چلانے والے تھے، وہ تھے جنرل ایوب خان۔ نمبر 13 ہے ہمارا Who succeeded Zia ul Haq as President of Pakistan
یعنی اس MCQs کا مطلب یہ ہے کہ ضیاء الحق کو جو ہے ان کو پریزیڈنٹ کس نے بنایا تھا؟ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی، مین غلام اسحاق خان، اور غلام اسحاق خان پر ہم آلریڈی بات کر چکے ہیں۔ نمبر 14 ہے ہمارا، انور الحق کاکڑ از دا بلینک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آف پاکستان ٹو ایڈریس UNGA۔ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر مین نگران وزیر اعظم، اور یہ پاکستان کے فرسٹ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن بی۔ اگر آپ کو مزید تفصیل چاہیے تو اسٹوڈنٹس آپ کرنٹ افیئرس کے MCQs کو چیک کر سکتے ہو، وہاں پر میں نے کافی ڈیٹیل دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس انور الحق کاکڑ جو ہے یہ بلوچستان کے اسپوکن پرسن بھی رہ چکے ہیں 2015 سے لے کے 2017 تک۔ 15 ہے ہمارا، Who has become the first caretaker Prime Minister of Pakistan to address UNGA sessions؟ یہ اس کا بھی جواب ہمارے پاس انور الحق کاکڑ ہے۔ سو دا کریکٹ آپشن از آپشن سی۔ تو اسٹوڈنٹس سے تھے آج کے ہمارے پاکستان اسٹڈیز کے MCQs۔ امید کرتا ہوں آپ کو تمام MCQs کلیئر ہوئے ہوں گے، اور اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، تو آپ لوگ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔